أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ کی تفصیل بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے حق اور سچ بات جاری فرما دے اور میرا سینہ قرآن کے لیے کھول دے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کی بہت فضیلت آئی ہے. تقریباً 10 احادیث ان مبارک آیات کی فضیلت میں آئی ہے. حدیث میں ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی جس میں 2 آیات اتار کر سورۃ بقرہ ختم کی اور فرمایا کہ جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جائے اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کہہ دیا کرے سورۃ بقرہ کا خاتمہ اور آیت الکرسی پڑھتے تو ہنس دیتے اور فرماتے کہ یہ دونوں رحمان کے عرش تلے کا خزانہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوتے اور فرمایا کہ سورۃ البقرہ کہ جو آخری 2 آیتیں ہیں ان کو پڑھ کر سویا کرے. ویسے آپ نے الحمدللہ سماعت کر لیا کہ سورۃ البقرہ کے اندر بہت سارے احکام تھے. مثلا عبادات کا ذکر تھا، اعتقادات کا ذکر تھا، معاملات کا ذکر تھا، اخلاقیات کا ذکر تھا، معاشرت کا ذکر تھا. لیکن آخری آیتوں میں پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت شعار مومنین کی مدح بیان کی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر لبیک کہا اور تعمیل کے لیے تیار ہو گئے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک شبہ کا جواب دیا ہے. اب آیت کا ترجمہ پھر مختصر اس کی تفصیل بھی ساتھ بیان کرتے جائیں گے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. آمن الرسول ایمان لایا رسول اس ہدایت پر جو انزلہ نازل ہوئی الیکا اس کی طرف، من رب اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لائے. اس میں پہلے رسول اور بعد میں مومنین کا علیحدہ ذکر کیا گیا. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر اور مومنوں کے ایمان میں فرق ہے. پیغمبر جو ایمان رکھتے ہیں وہ مشاہدے کے ساتھ رکھتے ہیں، وہ سماع کی بنا پر رکھتے ہیں، جبکہ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کا جو علم ہوتا ہے وہ ایمان بالغیب پر ہوتا ہے. کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں، اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، جبکہ پیغمبر خود ان کے پاس وحی آتی ہے اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اور کل یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ. نہیں فرق کرتے ہم بین احد اس کے رسولوں کے درمیان کسی ایک میں دوسرے سے. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلی امتوں نے پہلے رسولوں میں فرق ڈالا، بعض پر انہوں نے بعض کو اپنی طرف سے زیادہ فضیلت دے دی، بعض کو بالکل نیچا گرا دیا، بعض کی توہین کر دی. فرمایا امت محمدیہ کی اللہ تعالی نے یہاں بھی مدح بیان فرمائی، یہ کسی رسول کو دوسرے میں ممتاز نہیں کرتے، اپنی طرف سے جو اللہ کا حکم ہے بس اسی کو مانتے ہیں. جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو
نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا، مگر خاتم الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نبی نہیں مانا۔ الحمدللہ امت مسلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی برحق نبی مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی برحق نبی مانتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ آگے امت محمدیہ کی اور تعریف بیان فرمائی کہ انہوں نے کیا کہا جب اللہ کے پیغمبر نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے آگے جواب کیا دیا، سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک اے اللہ ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ربنا ہمارے رب، والیک المصیر اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زائد کام کا حکم نہیں دیتے، جتنی انسان طاقت رکھتا ہے اتنا ہی اس کو حکم دیتے ہیں۔ اور ایک اس کا سوال کا جواب بھی ہے۔ سوال یہ تھا کہ صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت ربنا، کہ جو انسان کے دل کے اندر بات ہے، جو وسوسہ آتا ہے اس پر بھی پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ تو اس پر صحابہ کرام کو بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ اس سے تو ہماری کیسے بخشش ہو سکتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زائد کا مکلف نہیں بناتے، جتنی وہ طاقت رکھتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ سوال کیا تھا کہ جب انسان کے دل کے اندر کوئی بات پیدا ہو جائے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ارادہ گناہ کا کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اے فرشتوں میرے بندوں کا گناہ نہ لکھو جب تک کہ وہ گناہ کر نہ لے۔ جب وہ گناہ کر لیتا ہے پھر فرمایا کہ اس کا ایک گناہ لکھو۔ اس کے برعکس جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کی نیکی لکھ لو، اور پھر جب وہ نیکی کرتا ہے تو پھر نیکی لکھی جاتی ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی 10 تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب اس آیت کا ترجمہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں ذمہ داری کا بوجھ ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی شخص پر مگر اس کی قوت برداشت کے مطابق، لہا ما کسبت وعلیہا، اسی کے لیے نیکی ہے جو اس نے کمائی، وعلیہا اور اسی پر وبال ہے اس بدی کا جو اس نے کمائی۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تواخذنا نہ مواخذہ کیجیو، ان نسینا اگر بھول جائیں، او اخطأنا بھول چوک جو ہم سے ہو جائے اس پہ ہمیں پکڑیے نہ۔ ربنا ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا کما حملتا، نہ ڈالیو ہم پر بوجھ کہ جیسا کہ ڈالا تو نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحمل علینا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، تھوڑی وضاحت تھوڑی سی، زیادہ نہیں کروں گا۔ یعنی انسان کو ثواب بھی اس کام کا ہوتا ہے جو ارادے سے کرے، اور عذاب بھی اس کام پر ہوتا ہے جو ارادے سے وہ کرے۔ اس لیے اگر غیر ارادی طور پر کوئی کام ایسا ہو گیا اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ما کسبت وعلیہا مکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے رب نہ اٹھائیو ہم سے ایسا بوجھ جس کے ہم طاقت نہ رکھتے ہیں، نہ ہم پہ لاد دیجئے یا ہم کے اوپر اٹھا دیجئے ایسا بوجھ کہ ہم اس کے اوپر اٹھا جس کی طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا اور ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما دے، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس ہماری مدد فرما، القوم الکافرین کافروں کے مقابلے میں۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یوٹیوب پر مکمل سورۃ البقرہ کی تشریح تفسیر آپ سماعت فرما سکتے ہیں آن لائن عثمانی قرآن سکول پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔